اور لمبا وقت بیٹھنا، پورا دن ہم کو بیٹھنا ہے، اتنی دیر بیٹھنا، اس کا تصور ایک بہت مشکل چیز ہو گیا ہے اس دور میں، خاص طور سے کہ آدمی 1 منٹ سے زیادہ بڑی مشکل سے کوئی ویڈیو دیکھ پاتا ہے۔ 2 منٹ بہت بڑی بات ہے، پورا ویڈیو شاید ہی کوئی دیکھتا ہوگا۔ کلپ کی بات کر رہا ہوں میں، ویڈیو کی نہیں، لمبے دروس نہیں، چھوٹا سا کلپ بھی پورا نہیں دیکھتا آدمی۔ ایسے دور میں گھنٹوں بیٹھنا اور ایک عنوان کے تحت دلائل کو سننا، سیکھنا، جاننا، اپنے نوٹس بنانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی قیمتی بات ہے کہ آپ تمام اس مجلس میں خاص طور سے سفر کر کے، یا مقامی حضرات بھی ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ 2 حدیثیں میں ذکر کروں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجالس میں حاضر ہونا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد، جو صبح سویرے کسی مسجد میں جائے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ خیر کو سیکھے گا یا اسے سکھائے گا، خیر کی بات کو، بھلائی کی بات کو سیکھے گا یا سکھائے گا، کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے کا حج ہوتا ہے، اس کا اجر ہوتا ہے، اور ایسا حج جو کامل حج ہو، اس میں نگاہوں کی حفاظت کی، حلال پیسوں سے کیا، صحیح ڈھنگ سے سارے ارکان ادا کیے، عبادات کا اہتمام کیا، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک اس نے کیا، ایسا حج کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ دینی مجلس میں حاضر ہونے والے کو ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت خیر کے سیکھنے یا سکھانے کی ہو۔ تو آپ دیکھیں ایسی مجالس جو بھی ہوتی ہیں ان میں اخلاص نیت کے ساتھ اگر آدمی حاضر ہو تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ کامل حج کتنی بڑی چیز ہے۔ حج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حج کے لیے جائے اور ٹھیک ٹھاک حج کرے، نہ بے حیائی کے کام کرے، نہ لڑائی جھگڑے کرے، بلکہ ٹھیک سے حج کرے، واپس جب وہ لوٹتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ تو حج کی یہ فضیلت ہے۔ تو دینی مجالس میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو یہ اس کے لیے کامل حج کا اجر و ثواب دلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں حاضر ہو، کیونکہ اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے کس مسجد میں جانا پڑتا تھا؟ مسجد نبوی۔ تو جو میری اس مسجد میں آئے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اس مسجد میں آئے اس کی نیت اور کچھ نہ ہو، صرف یہ ہو کہ وہ خیر کو سیکھے گا یا خیر کو سکھائے گا، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں، جیسے اللہ کی راہ میں مجاہد کی ہو۔